جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا یہاں بینکوں سے کاروبار کے لیے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بہت دفعہ بیان کیا، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں۔ ایک تو بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ہاں، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوزیبل اشیاء میں، قابل استعمال چیزوں میں بھی سود ہوتا ہے۔ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرض پر منفعت کا اگر مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، اس پر آپ نفع کا مطالبہ کریں، قرض دیتے ہیں۔ فائنانسنگ بالکل الگ چیز ہے، سرمایہ کاری بالکل الگ چیز ہے۔ جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر اگر آپ نفع کا مطالبہ کریں تو اس کو قرآن مجید سود کہتا ہے، ربا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ظلم بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس نے کوئی کاروبار کرنا تھا، اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، بچے کو تعلیم دلانی تھی، کوئی گھر بنانا تھا، وہ آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو اگر زائد ہے تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو دے دیجیے، ویسے ہی دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے وہ معاشرے ہی کا حق ہے، اللہ نے اسی لیے آپ کو دیا ہے۔ لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو قرض دے دیجیے۔ اس سے آگے یہ کہنا کہ اب اس قرض پر میں نفع بھی لوں گا، اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ جس وقت کوئی آدمی قرض لیتا ہے آپ سے، اور صرفی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہ جو کچھ بھی آپ سے لے گا وہ جا کر اپنے آپ کو کھو دے گا، یعنی اس نے صرف ہو جانا ہے، خرچ ہو جانا ہے، کنزیوم ہو جانا ہے، اس کو وہ دوبارہ محنت کر کے پیدا کرے گا۔ اب بڑی مشکل سے وہ آپ کا قرض واپس کر دے، آپ اس پر منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ جب یہی روپیہ آپ کسی چیز میں بدل دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اسی روپے کو 2 کروڑ روپیہ کسی نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے وہ نہیں دیا، آپ نے کہا میں تمہیں گھر بنا دیتا ہوں، میں تمہیں گاڑی خرید دیتا ہوں، تو جب آپ اس کو کسی چیز میں بدل دیتے ہیں، چیز سے مراد ہے قابل استعمال چیز، یوزیبل چیز، اس پر نفع لینے کا آپ کو حق ہے، وہ کرایہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کرایہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ واپس مانگیں گے تو چیز موجود ہے جو دے دی جائے گی، دوبارہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ روپیہ صرف ہو جاتا ہے، یا آپ نے کسی سے آٹا ادھار مانگا، کھا جائیں گے نا، آپ نے پھل لیا، استعمال کر لیں گے، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ سب چیزیں جو اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں، یہ میز ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، گاڑی ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، مکان ہے آپ نے کرائے پہ لے لیا، دکان ہے آپ نے کرائے پہ لے لی، تو جب روپیہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے، قابل استعمال چیز میں بدل جاتا ہے، یوزیبل چیز میں بدل جاتا ہے، تو اس میں پھر سود نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ اطمینان سے مکان، گاڑی یہ لے سکتے ہیں۔ اس پر جو آپ زائد دیتے ہیں وہ استعمال کا کرایہ ہے، اس لیے کہ آپ نے بالاقساط اس کی قیمت دینی ہے۔ اس کو ایک سادہ طریقے سے سمجھ لیجئے، یعنی ظلم تو ایک طرف، یہ بہت بڑا احسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بے شمار لوگ ہیں وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، تو آپ کسی ایسے مالک مکان کا تصور کریں کہ آپ نے اس سے کرائے پہ گھر لیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لوں گا، اور آپ 50,000 روپے کی قسط دیتے رہیں، آج قیمت طے کر لیتے ہیں، جس دن پیسے پورے ہو جائیں گے مکان بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل یہی چیز ہے، جب روپے کو آپ کسی قابل استعمال چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر اس میں سود کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو مارٹگیج پر گھر لیں آپ یا گاڑی لیں، کوئی بھی قابل استعمال چیز، مثال کے طور پر کسی فیکٹری کی مشینری لے لیا آپ نے، ان میں سود نہیں ہوتا۔ سود صرف روپے میں ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ پیدا کرنی پڑتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے نفع دینے کو منع کیا ہے۔